اندلیب جسے پہلے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید نمیر ابھی بچہ نہیں چاہتا، اس وجہ سے وہ بچے کو لے کر اتنا خوش نہیں ہے، لیکن اندلیب کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ نمیر یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں۔ جب اندلیب کے سامنے یہ سچائی کھلتی ہے تو اس کے تو جیسے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ نمیر نے اسے کیا اتنی گھٹیا اور کریکٹر لیس سمجھ رکھا ہے کہ وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہوئے اپنی ہی بچی کو ہاسپٹل لے جا کر ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہ رہا ہے۔ لیکن اندلیب اس بات سے انجان ہے کہ نمیر اپنے اندر اپنی ہی بیماری کو لے کر کس طرح سے گھٹ رہا ہے اور اسی بیماری کی وجہ سے وہ کس قدر ڈپریشن کا شکار ہوا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اندلیب اور نمیر کی ہوتی ہے ایک پیاری سی چھوٹی سی بیبی، جو کہ ہو جانے کے بعد جب نمیر ہاسپٹل میں جاتا ہے تو پہلے تو بہت ہی شوق سے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں لیتا ہے، لیکن بعد میں جب اس کے دل سے آواز آتی ہے کہ یہ بچی تمہاری نہیں ہے تو اسی پل اس بچی کو اپنی ماں کے ہاتھوں میں سونپ کر وہاں سے باہر چلا جاتا ہے۔ اندلیب یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو جاتی ہے کہ نمیر جو ایک دم خوش ہوا تھا اسے اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ بچی کو یہاں پر رکھ کر باہر چلا گیا۔ نمیر کی والدہ آتی ہے نمیر کے پاس اور آ کر کہتی ہے کہ تم نے آخرکار یہ کیا حرکت کی ہے، اندلیب کیا سوچتی ہوگی تمہارے بارے میں۔ نمیر جو کہ بات کو ٹال کے اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بچی کے ہونے سے بہت زیادہ خوش ہوں، لیکن مجھے اس بات کی فکر ستا رہی ہے کہ اندلیب ایک طرح سے خود ابھی ایک بچی ہے، وہ کس طرح سے اس بچی کو سنبھالے گی۔ نمیر کی ماں نمیر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، ماریہ کے بچوں کو بھی میں نے ہی سنبھالا تھا اور اس کو بھی میں سنبھال لوں گی۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ اپنے ڈیورس کے ٹراما سے باہر نہیں آ پا رہی، وہ ایک طرف سے تو حسن کو ڈیورس دینا چاہتی ہے لیکن دوسری طرف سے ہی وہ حسن کو چھوڑ دینے پر بہت زیادہ غم زدہ ہے۔ نمیر جو کہ کہتا ہے اندلیب سے کہ تم کیا ہر وقت اپنی بیٹی کے ساتھ لگی رہتی ہو، اگر تم نے اپنی ماں کے گھر جانا ہی ہے تو بچی کو میرے حوالے کر کے جاؤ۔ اندلیب کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ نمیر آخرکار کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ اندلیب یہ جان کر خوش ہوتی ہے کہ شاید نمیر اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے، وہ بیٹی کو نمیر کے حوالے کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ لیکن جب راستے میں جاتی ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ وہ اپنا کچھ سامان گھر پر بھول آئی ہے، جسے لینے کے لیے جب وہ واپس جاتی ہے تو نمیر کو اپنی بیٹی کے ساتھ کہیں جاتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ کرتی ہے اندلیب نمیر کا پیچھا اور پہنچ جاتی ہے ایک کلینک پر، وہاں پر جا کر دیکھتی ہے نمیر کس طرح سے ریسیپشن والوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے بچی کا ڈی این اے کروانا ہے۔ جیسے ہی ڈی این اے کے لفظ سنتی ہے اندلیب کے تو ہوش و حواس ہی اڑ جاتے ہیں، چلی جاتی ہے وہ وہاں سے۔ جیسے ہی نمیر واپس آتا ہے اندلیب نمیر سے کہتی ہے کہ کروا آئے ہیں آپ ڈی این اے، ہو گئی ہے آپ کو تسلی کہ یہ کسی اور کی نہیں بلکہ آپ کی اپنی ہی بیٹی ہے۔ نمیر جو کہ اندلیب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اندلیب بے حد غصے میں ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو شرم نہیں آئی، آپ نے یہ حرکت کر کے میرے کردار پر انگلی اٹھائی ہے، آپ نے اپنی بچی کو گالی دی ہے، اگر آپ کو یہ بچی نہیں چاہیے تھی تو آپ مجھے سیدھے الفاظ میں بھی کہہ سکتے تھے، میں یہ بچی پیدا ہی نہ کرتی، کم از کم یوں اپنی بچی کو گالی تو نہ دیتے۔ نمیر جو کہ اندلیب سے کہتا ہے کہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے اپنی اس بیماری کی وجہ سے اندر ہی اندر گھٹتا آ رہا ہوں اور اچانک سے جب بچہ ہو گیا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس میں نہ تو تمہارا کوئی قصور ہے اور نہ ہی میرا کوئی قصور ہے، اور خدا گواہ ہے کہ میں نے ایک بار بھی تم پر شک نہیں کیا۔ اندلیب جو کہ غصے میں آ کر کہتی ہے کہ اگر شک نہیں کیا اور شک کی گنجائش نہیں تھی تو پھر یہ ڈی این اے کی بات کہاں سے آ گئی؟ ڈی این اے کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے مجھے اور میری بیٹی کو صاف الفاظوں میں گالی دی ہے، آپ کی نظروں میں میرا کردار صاف نہیں ہے، آپ کو یہی لگتا ہے کہ میں شاید ایک کریکٹر لیس لڑکی ہوں۔ تو کیا کرے گی اندلیب اب نمیر کے ساتھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل جفا۔